نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالصمد چشتی نظامی آپ کی خدمت میں حدیث پاک لے کر کے پیش ہوں۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 باتوں کا حکم دیا، آپ نے اللہ کی طرف سے آیا ہے، 5 باتوں کا حکم اللہ کی طرف سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ حدیث پاک حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم احمد بن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امر بہن بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ترجمہ: مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، جبکہ رسول اللہ خود بھی حکم دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں۔ تو نمبر 1، بالجماعت، جماعت کے ساتھ رہو، بالجماعت، جماعت کے ساتھ رہو۔ نمبر 2، سنو، والسمع، وابستہ رہو رسول اللہ سے، نہ کہ رسول اللہ گھر گھر جا کر بتائیں گے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود وابستہ رہو، جانا نہ رکھو آپ کے پاس، نہ کہ آپ آ کر کے گھر گھر بتائیں۔ نمبر 3، والطاعت، اطاعت کرو۔ نمبر 4، والہجرتی، اور ہجرت کرو۔ نمبر 5، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، فرمایا ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ کیا فرمایا؟ ہجرت، سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے، یہ پوچھا گیا آپ سے۔ تو آپ نے فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، فرمایا ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ افضل ہجرت ہے۔ پوچھا گیا، ایھا الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ سب سے افضل جہاد کون سا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑنا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا، ان تجاہد نفسک فی طاعات اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ سب سے افضل جہاد بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاد ایک تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں لڑنا، یہ قتل و قتال، لیکن یہ جہاد اصغر ہے، اور سب سے افضل جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف لڑنا، اس کو اپنا مطیع بنانا۔ یہی کام اللہ والوں کا ہے۔ اصل میں جو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی کام کے لیے ہوتی ہے، نفس کی تربیت کے لیے۔ بغیر مرشد کے اس کی تربیت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے نفس امارہ کی شکل میں۔ تو اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو یہ مومن بن جاتا ہے، اور اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ تو 5 باتوں کا حکم دیا،
اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اطاعت کرنے کا حکم دیا، جہاد کرنے کا حکم دیا، ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت بھی بتا دی، تو دو چیزوں پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہجرت جس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کو ہجرت کہہ دیا۔ لیکن ہجرت اصل میں کیا ہے؟ سب سے افضل ہجرت ہے جو باتیں، جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ بہت گہری بات ہے یہ، اور یہ اللہ کے حکم سے آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں، امت تک۔ سرکار نے فرمایا آپ بھی خود حکم دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں پہنچا رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھئی یہ معرفت کی روحانی تعلیم ہے، اس میں بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو حقیقت کی اس طرح بیان نہیں کی جا سکتی، وہ خصوصی طور پہ ہی تعلیم کیا جاتا ہے۔ اصل میں اللہ کی پہچان کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ تو جو چاہنے والے ہیں اور جو اس کی راہ میں سرگردہ ہیں اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کے نیک بندوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سب کی رہبری فرمائے اور مرشد عطا کرے۔ اور یہ بھی قرآن ہے کہ اللہ جس کو ہدایت نہیں دیتا اسے مرشد عطا نہیں کرتا، مرشد بھی اللہ اسی کو عطا کرتا ہے جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرے۔ جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔